السلام علیکم حاضرین، آصف فاروقی کرنی میڈیا کی وساطت سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ سیرت حلبیہ، سیرت ہی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ جو ایک عربی کتاب سے نقل کیا گیا ہے، وہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کی ایک حسین و جمیل بیوی تھی۔ شیطان جن جو ہے وہ اس پر عاشق ہو گیا، اور خامد شہر میں کام کاج کرتا تھا۔ ہفتے بعد اس کی واپسی ہوتی تو بیوی بن سنور کر رہتی تھی۔ جب خامد کے آنے کا ٹائم ہوتا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جن کی نظر اس لڑکی کے اوپر پڑ گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا، اور اسی کی آواز میں بات کرتا، اسی کی شکل میں اس کے پاس آتا۔ تو ہفتے کے بعد جب خامد گھر لوٹا تو خلاف واقعہ اس کی بیوی نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ خامد نے تعجب کا اظہار کیا کہ پہلے تو میرے لیے بن سنور کر تیار ہو کر میرا انتظار کرتی تھی، اس دفعہ یہ کچھ آپ نے نہیں کیا۔ تو بیوی نے کہا آپ اس ہفتے گئے کب ہیں؟ آپ تو گھر پہ ہی رہے۔ یہ بات چیت ان کی جاری تھی، اچانک وہ جن شیطان اس کے خامد کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسے کہنے لگا کہ میں تمہاری بیوی کا عاشق ہو گیا ہوں، مجھے اچھی لگ گئی ہے، اب میں اس کے پاس ہفتہ پورا رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے اور اپنی بیوی کو اگر نہیں بتانا تو میں آپ کو چھوڑوں گا، ورنہ آپ کو مار دوں گا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا جن سے، اور میں نے اس کی بات کو مان لیا اور کہہ دیا کہ میں نے نہیں بتانا۔ چنانچہ جن نے یہ کہا کہ یا آپ انتخاب کرو، دن کو آپ رہیں گے یا رات کو رہیں گے، یا میں رات کو رہتا ہوں آپ دن کو رہیں، یا آپ اس کے برخلاف کر لیں، جیسے بھی بہتر لگتا ہے آپ کو، لیکن میں نے یہاں رہنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے، آپ کی بیوی کے پاس رہنا ہے۔ تو آخر اس نے اس جن کی شیطان کی بات کو مان لیا، اور دن کو شیطان وہاں ہوتا، وہ جن جو ہے شیطانی اثرات والا شیطان جن، اور رات کو خامد ہوتا۔ چنانچہ اس جن کی اس صاحب گھر سے دوستی ہو گئی۔ ایک دن جن نے اسے یہ کہا کہ آج رات کو بھی آپ نے گھر میں ٹھہرنا ہے، میں نہیں ہوں گا، کیونکہ ہم نے آسمان پر جانا ہے، خبریں چوری کر کے لانی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ آسمان پر بھی جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہم آسمان پر جاتے ہیں، خبریں لاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ شیطان نے اس کی بات مان لی، جن نے، اور اسے کہا کہ اپنی شکل اس طرف کر دو۔ اس نے شکل اس طرف کی، اور اس جن نے اپنی شکل کو تبدیل کیا، خنزیر کی شکل میں بن گیا، خنزیر کی طرح اس کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے، اور اس جن شیطان نے اسے کہا کہ میری کمر پر بیٹھ جاؤ، میرے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ چنانچہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جن کی کمر پر بیٹھ گیا، جو خنزیر کی شکل میں تھا، بڑے بڑے اس کے بال تھے، پکڑ لیا۔ جن نے آسمان پر چڑھنا شروع کر دیا۔
آسمان کے قریب پہنچا، آسمان کے ایک راستے سے اندر داخل ہونے لگا تو شہاب ثاقب ان پر برسے اور آواز آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور شیطان گھبرایا، کہا کوئی یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم دوسرے راستے سے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے اوپر جانے کی کوشش کی اور وہاں بھی یہ کیفیت تھی کہ ان پر شہاب ثاقب پڑ رہے تھے اور آواز آ رہی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس جن نے کہا کہ آج آسمان کے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم واپس چلتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے کہ جنات آسمانوں پر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ صاحب گھر پہنچے، بیوی کو سارا واقعہ سنایا، اور دوسرے دن جب جن کے آنے کا وقت تھا، میاں اور بیوی دونوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کلمے کی برکت سے وہ جن اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکا، وہ جل گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی وہ جن اس گھر میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ اس کلمے کی فضیلت ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، فراخی رزق کے لیے بھی مجرب ہے، جنات و شیاطین کے لیے یہ کلمہ اتنا مجرب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر آپ میں سے کسی کو کسی گھر میں کسی بیٹی کو، بہن کو جنات ہیں، کوئی اثرات ہیں، سایہ ہے، تو اس کو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ماشاء اللہ یہ کثرت سے پڑھوائے۔ اگر تھوڑے بہت اثرات ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی بے ہوشی والا ہو جاتی ہے، یا خواب میں ڈر لگتا ہے، تو اس کے لیے روزانہ صبح اور شام 101 مرتبہ، اور جنات کا حملہ اگر قوی ہے، زیادہ ہے، تو روزانہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے جنات شیاطین آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، اور جس وجود کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ، جس عورت اور مرد کے ساتھ چمٹے ہوں گے، وہاں بھی نہیں ٹھہر سکیں گے، انشاءاللہ وہ جل جائیں گے اور بھاگ کر اپنی جان بچائیں گے۔ کبھی دوبارہ اس گھر کے اندر اور اس وجود کے اندر آنے کی کوشش نہیں کرے گی جہاں سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کلمے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس کلمے کو پڑھنے کی، کثرت سے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔